السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو اومنیپیڈیا۔ فرینڈز، کیا آپ نے کبھی اوریگیمی کا نام سنا ہے؟ شاید نہیں۔ اوریگیمی ایک پیپر آرٹ ہے جس میں ایک کاغذ کے سیدھے چوکور ٹکڑے کو کئی فولڈز دے کر ایک اسکلپچر کی شکل دے دی جاتی ہے۔ یہ ایک قدیم آرٹ ہے جو کہ 7ویں صدی سے چائنا میں تقریبات کی سجاوٹ کے لیے مختلف اسکلپچرز بنانے میں استعمال ہوتا تھا۔ 17ویں صدی میں یہ جاپان کی تہذیب کا حصہ بنا اور اس کا استعمال اس حد تک بڑھ گیا کہ آج بھی اوریگیمی کی فولڈنگ ٹیکنیک کو کارڈ ایکسٹینٹنگ، پیکیجنگ اور انجینئرنگ ایپلیکیشنز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، جاپان کی قدیم شاعری میں ایک پیپر بٹر فلائی کا ذکر ملتا ہے جس کو شادیوں کے موقع پر اڑایا جاتا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک طرح کی انٹرٹینمنٹ تھی جس کا تاریخی کتابوں میں تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ 18ویں صدی میں جب جاپان نے ماڈرنائز ہونا شروع کیا تو اس کی یہ پیپر فولڈنگ آرٹ بھی جرمنی سے ہوتی ہوئی دیگر ممالک تک پہنچی۔ 20ویں صدی میں اوریگیمی کے آرٹ کو ایک نئی زندگی ملی اور لوگ اس میں آرٹسٹیکلی اور سائنٹیفکلی دونوں طرح سے دلچسپی لینے لگے۔ فرینڈز، پیپر فولڈنگ کا سب سے مشہور ماڈل پیپر کرینز ہیں جن کا جاپانی زبان میں اوریزورو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی شہرت کی وجہ اس سے جڑی ہوئی تباہی اور بربادی کی ایسی داستان ہے جس کو آج بھی سیاہ الفاظ سے لکھا جاتا ہے اور اسی بنا پر اس کا نام پیپر کرینز آف پیس پکارا جانے لگا۔ ساڈاکو ساساکی صرف 2 سال کی تھی اور ہیروشیما سے 1 میل دور اپنی رہائش گاہ میں موجود تھی جب دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے ایٹم بم کا استعمال کیا۔ اس کے زیادہ تر پڑوسی اس واقعے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ ساڈاکو معجزاتی طور پر بچ گئی۔ کم از کم ظاہری طور پر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ فرینڈ، ساڈاکو بڑی ہوتی گئی یہاں تک کہ زندگی کے 10 سال سکون سے گزر گئے اور 1955 میں وہ 7ویں گریڈ میں پہنچ گئی۔ وہ اپنی ریلے ٹیم کی ایک بہت امپورٹنٹ ممبر تھی۔ ایک دن ایسی ہی ریلے میچ کے دوران ساڈاکو تھک کر نڈھال ہو گئی اور اسے لگا کہ وہ اب کبھی اٹھ نہیں سکے گی۔ اس کی گردن اور کانوں کے پیچھے سویلنگ سٹارٹ ہو گئی جو کہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ ڈائگنوسس پر پتہ چلا کہ وہ لیوکیمیا کا شکار ہے۔ فرینڈز، لیوکیمیا اس وقت بوم ڈیزیز کے نام سے جانی جاتی تھی اور جب ساڈاکو کو معلوم ہوا کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے صرف 1 سال ہے تو اس کا خوف زدہ ہونا قدرتی بات تھی۔ لیوکیمیا کی بیماری ایٹامک ایکسپلوژن کے کئی سال بعد بچوں میں نظر آئی کیونکہ اس کی وجہ واضح طور پر ایٹامک ایکسپلوژن میں استعمال ہونے والی یورینیم کی ریڈیشن تھی۔ اسپتال میں ساڈاکو کے علاج کے دوران اس کی دوست شیزوکو اس سے ملنے آتی۔ اس نے ساڈاکو کو ایک جاپانیز لیجنڈ کی کہانی سنائی جس میں ایک مقدس پرندے کرین کا ذکر تھا اور بتایا کہ اگر کوئی بیمار شخص 1000 پیپر کرینز بنا کر اڑائے گا تو وہ تندرست ہو جائے گا۔ اس لیے فرینڈز، ساڈاکو نے وہ 1000 کرینز بنانے کا فیصلہ کر لیا اور ہر درد اور تکلیف سے بھرپور لمحے میں بھی وہ کرینز بناتی رہی اگرچہ وہ جانتی تھی کہ اس کا زندہ بچنا ناممکن ہے۔ 1955 میں ساڈاکو کی ڈیتھ کے بعد اس کے کلاس میٹس نے ایک فنڈ اکٹھا کیا اور جنگ کے بعد لیوکیمیا سے مرنے والے تمام بچوں کی یاد میں 1958 میں ایک میموریل بنایا جس میں ساڈاکو ایک گولڈن کرین ہاتھ میں پکڑے کھڑی ہے۔ فرینڈ، سازاکی نیوکلیئر وار کے آفٹر افیکٹس کے سمبلز کے طور پر سامنے آئی اور پیپر کرین کو پیپر کرینز آف پیس کہا جانے لگا جو کہ بلا شبہ ہولناکی سے شروع ہو اور امن پہ ختم ہونے والی ہمت کی ایک عظیم داستان ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور جس چیز کے بارے میں جاننے کی آپ کو خواہش ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اومنیپیڈیا کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔